اچھا الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. یہ کل ہم نے شاید پڑھ لیا تھا. ہاں یہ پڑھ لیا تھا. یہ الحمدللہ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے. الہ کا ترجمہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہ الہ جو نسبت والے الفاظ ہیں انہی کے ساتھ الہ لگ کے ایک کتاب بن جاتا ہے. الہ ذکر اللہ بھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، یعنی ہمارے نسبت والے الفاظ چل رہے ہیں جن کے اندر آپس میں نسبت ہوتی ہے. زید کا گھر، عمر کا بیگ، اللہ کی زمین، یہ ساری جو نسبتیں ہوتی ہیں. الہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. تو اسی طرح الہ عذاب النار، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ چلیں پھر بسم اللہ پڑھیں. جی محترم سب سے اوپر سے شروع کرتے ہیں. انور صاحب آپ ذرا کریں انمیوٹ. سر جی اس کا پیج نمبر بتا دیں کون سا ہے جی؟ یہ یونٹ نمبر 3 ہے، سبق نمبر 6 ہے. پیج نمبر کتاب سے دیکھنا پڑے گا. یونٹ نمبر 3 سبق نمبر 6. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، لگ گیا پتا. ٹھیک ہے. الہ عذاب النار. جی کیا ترجمہ ہو؟ چلیں حافظ صاحب پھر آپ بسم اللہ پڑھ دیں آپ سے. اچھا جی، الہ کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف، کی پیچھے ہم نے طرف، پڑھا ہے. اللہ کے عذاب کی طرف جی. تو الہ عذاب النار اس کا کیا ہوگا؟ جہنم کے عذاب کی طرف جی. ہاں آگ. نار کا آگ کیا کے ترجمہ عذاب ہوتا کی، ہے؟ ہاں جی. نار کا مطلب ہاں ہوتا ہے آگ جی. ہاں. الہ یوم البعث. جی اٹھنے کے دن کی طرف جی. ٹھیک ہے شاباش. الہ قوم لوط. قوم لوط کی طرف جی. ہاں ٹھیک ہے. الہ موسیٰ. الہ موسیٰ کے معبود کی طرف جی. شاباش. الہ کتاب اللہ. الہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف جی. الہ نار جہنم. الہ دوزخ کے جہنم کے عذاب کی طرف جی، نار یا کا آگ کیا کی ترجمہ طرف. ہے؟ ہاں نار ہاں کا جہنم کی آگ کی طرف جی. ہاں شاباش. الہ یوم الدین. بدلے کے دن کی طرف جی. شاباش. الہ عذاب السعیر. الہ عذاب السعیر. سعیر کا مطلب ذہن میں نکل گیا جی. ہاں جی سعیر کا مطلب بتائیں، کون بتائے گا؟ بھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. بھڑکتی ہوئی آگ سعیر کا مطلب ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا الہ بھڑکتی عذاب السعیری؟ بھڑکتی آگ کی طرف جی. ٹھیک ہو گیا جی. بھڑکتے آگ ہاں جی. عذاب کا ترجمہ کریں. بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف جی. شاباش. الہ ام موسیٰ. موسیٰ کی الہ موسیٰ کی ماں کی طرف. ہاں ہاں ٹھیک ہے ام ٹھیک ہے ماں شاباش. ہوتا ہے نا جی، موسیٰ جی کی جی ماں کی طرف جی. ہاں جی ٹھیک ہے شاباش. الہ امر اللہ. اللہ کے حکم کی طرف جی. الہ یوم القیامہ. قیامت کے دن کی طرف جی. الہ دار السلام. دار السلام. دار السلام کی طرف جی. دار السلام کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلامتی والے گھر. امن سلامتی. ہاں جی سلامتی ہاں جی. والے گھر کی طرف. ہاں سلامتی والے گھر کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف. ٹھیک ہے شاباش. الہ عالم الغیب.
لا عالم الغیب، ہاں جی بتائیں پوشیدہ کوئی پوشیدہ علم کی طرف جی. نہیں. ہاں جی کوئی اور بتائیں. غیب کا علم جاننے والے کی طرف. ہاں شاباش. عالم کا مطلب پیچھے ہم نے پڑھا، انشاءاللہ آگے بھی سبق آ جائے گا ہمارا. یہ خالق والی فارمیٹ ہے. غیب کے جاننے والے کی طرف، غیب کو جاننے والے کی طرف. عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، مطلب غیب پوشیدہ ہی ہوتا ہے، چھپی ہوئی بات، چھپی ہوئی چیز، سب کچھ. تو غیب کے عالم کی طرف، غیب کو جاننے والے کی طرف. الی ذی العرش. ہاں جی اس کا بتائیں. لا ذل عرش، ہاں جی عرش والے، عرش والے کی طرف جی. ہاں شاباش. عرش وی والے کا کی مطلب طرف. آپ نے بتایا نا، والا جب ہاں آئی. ہاں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت دے. جی بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی آگے محترم انور صاحب ذرا آپ تھوڑا سا میں سنائیں. علی لسان داود. داؤد کی زبان پر. ہاں علی خزائن الارض. زمین کے خزانے پر. خزانے زمین کے خزانوں پر. ہاں خزانوں. شاباش، جمع ہے یہ. علی جی رب العالمین. تمام جہانوں کے رب پر. ہاں علی اہل بیت. گھر والوں پر. ہاں جزاک اللہ خیر. اچھا جی آگے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ وہی نسبتیں جو ہے یہ انا کے ساتھ بھی لا کر آتی ہیں، اور یہ انا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی محترم صاحب کیا ترجمہ ہوگا؟ انا ہد اللہ. بے شک اللہ کی ہدایت. ان وعد اللہ. بے شک اللہ کا وعدہ. یہ باقی بھائی بہن نا خاموش نہ بیٹھیں، آپ ہمارے بتانے سے پہلے جو ہے نا اپنا خود بتایا کریں اور چیک کیا کریں کہ آپ کا ٹھیک ہوا یا نہیں، اور جو مشکل لفظ ہو اس کو یاد رکھ لیا کریں، کیونکہ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. ان قید الشیطانی. بے شک شیطان کی چال. ہاں ان یوم الفصل. بے شک فیصلے کا دن. تو دیکھیں یہ جو نسبت ہے نا کا کی کے، اس کے درمیان میں ایک ترجمہ ہوتا ہے. اس میں موٹی سی علامتیں، ایک یہ ہے کہ پہلے والے پہ تنوین نہیں ہوتی اور دوسرے والے کے نیچے زیر ہوتی ہے. یہ اللہ کی مدد، اللہ جو پہلا ہوتا ہے نا اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، دو تنوینیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر، بلکہ ایک یا زبر ہوگی یا زیر یا پیش ہوگی. اور دوسرے والے کے نیچے عموم ٹھیک ہے. ہاں، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کے جیسے نیچے انا ہے، نہیں انا نہیں، ہد اللہ. انا میں نسبت نہیں ہے، ہد اللہ ان کی آپس میں نسبت ہے. اللہ کی ہدایت، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، شیطان کی چال، فیصلے کا دن. کا کی کے ان کے درمیان میں ماتا میں آ رہا ہے. جی. تو اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ بعد والے پہ زیر ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی. جیسے یہ عیسیٰ ہے، اب عیسیٰ کے نیچے آخر میں زیر آتی نہیں ہے. اب عیسی تو نہیں ہوتا، کبھی بھی عیسی نہیں آپ نے پڑھا ہوگا، عیسیٰ نام ہے. تو وہ پھر جو ہے نا ہمیں یہاں ذہن میں رکھنا پڑے گا. چلیں جی بسم اللہ انور صاحب آگے. ان نصر اللہ. بے شک اللہ کی مدد. ان حزب اللہ. بے شک اللہ کی جماعت. ان مثل عیسیٰ. بے شک عیسیٰ کی مثال. ان زلزلۃ الساعۃ. بے شک قیامت کا زلزلہ. ہاں ان رحمت اللہ. بے شک اللہ کی رحمت. ان حزب الشیطان. بے شک شیطان کی جماعت. ہاں جماعت یا گروہ دونوں ٹھیک ہے. ان ٹھیک ہے. قرآن الفجری. بے شک فجر کا قرآن. ہاں فجر کا قرآن. قرآن. ان بعد الظن. بے شک بعض گمان. جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ. اب وہی الفاظ ان سے آگے ہماری لمبی آیات بن گئی ہیں. جی بہت شکریہ انور صاحب. جی اب نیچے سے کوئی جو ہے نا وہ انمیوٹ کریں ذرا. یا اہل الکتاب. جی محترم افضل صاحب. جی افضل صاحب. جی ذالک من فضل اللہ، اس کا کریں ترجمہ. جی یہ اللہ کے فضل سے، یہ ہے اللہ کے فضل سے. ہاں ہے آخر پہ دوسرے کے ساتھ لگائیں. یہ ٹھیک ہے جی. دوبارہ یہ کریں اللہ ترجمہ کے فضل سے ہے. شاباش. ھذا من عمل الشیطان.
یہ شیطان کے عمل سے ہے. ہاں ذالک من انباء الغیب. یہ غیب کی خبروں سے ہے. شاباش. وان الفضل بید اللہ. جی دوبارہ. وان الفضل بید بے اللہ. شک اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ ہے. ہاتھ بی کا ترجمہ کریں، یعنی یہ کیا ہوگا؟ اللہ کا بے شک فضل اللہ کے ہاتھ ہے یا میں ہے. ہاں ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے سے ہے. شاباش. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینے سے. جزاک اللہ خیرا. لخلق السماوات والارض. اس کا کریں؟ آسمانوں اور زمین نہیں پورا ترجمہ نہیں ہوا. بہت بڑی ہے. نہیں لخلق السماوات. لخلق السماوات میں جو لا ہے نا اس کا ہاں جزاک اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آسمانوں اور زمین کی پیداوار اکبر. بہت بڑی ہے انسانوں کی. ہاں جزاک اللہ خیرا. اب یہ اللہ تعالیٰ کیا اس جملے میں فرما رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں مر کے دوبارہ زندہ میں نے نہیں ہونا، بس یہی زندگی ہے اور پتہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے یہ انسان کی پیدائش آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا کرنا، اس میں اتنے بڑے ستارے سیارے سارا سسٹم بنانا، اور زمین، یہ انسان کی پیدائش سے بڑا کام ہے. تو میں نے جب وہ کام کر لیا ہے تو آپ انسانوں کو دوبارہ مار کے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ یہاں ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی یہ مشکلات سمجھو میرے لیے کہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں میں کر سکتا. ساتھ ہی پھر اس کا کرو گے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق لوگوں کے لیے دوبارہ ہوتا ہے. نہیں اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے بڑا، سب سے بڑا، بہت بڑا. تو سب سے بڑی ہے یا زیادہ بڑی ہے. اب یہاں زیادہ کے معنی زیادہ بڑی ہے. من خلق الناس، من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو خلق الناسی یہ نسبت آ گئی ہے لوگوں کی پیدائش سے. یقیناً آسمانوں اور ہاں زمین کی تخلیق. جی ٹھیک ہے. زیادہ بڑی ہے اکبرو، زیادہ بڑی ہے من خلق لوگوں الناسی. کی. ہاں جی، لوگوں کی تخلیق سے، یعنی لوگوں کو پیدا کرنے سے. خلق کا مطلب پیدا صحیح، کرنا، بنانا. بالکل صحیح لیکن ہے. آسمانوں اور زمین کو بنانا زیادہ بڑا ہے من خلق الناس، لوگوں کو بنانے سے، لوگوں کو پیدا بالکل کرنے صحیح، سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل جی ٹھیک ہو گیا بسم اللہ جی آگے کریں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اللہ کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. ہاں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. فاطر کی کیا کریں گے ہم؟ الحمدللہ. فاطر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. فاطر السماوات آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کا عذاب شدید ہے. ہاں شدید مطلب سخت ہے. ہاں بہت سخت ہے. ذالک من آیات اللہ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں سے ہے. ہاں سے ہے. جزاک اللہ خیر. ھذہ من عند اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. جزاک اللہ خیر. تنزیل من رب العالمین. نازل کیا جانوں کے رب کی طرف سے ہے. جزاک اللہ خیر. ومن قوم موسیٰ امۃ. موسیٰ کی قوم سے امتن، امتن موسیٰ کی قوم سے موسیٰ کی قوم سے امت ہے. ہاں جی. ومن وا کا بھی گرما کریں. ومن قوم موسیٰ.
سر جی کہہ پیج چوتھے پیج پہ آ جائیے. یہ آپ حافظہ امت کا ترجمہ جماعت نہیں ہے؟ جی جی کیا فرمایا آپ نے؟ امت کا ترجمہ جماعت نہیں ہو سکتا، اور موسیٰ کی قوم سے جماعت ہے امت. نہیں، امت کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آپ امت کریں، امت ہی ٹھیک ہے. اچھا امت، اوکے. ایک اچھا جی، آگے کریں جی. ان الصفا والمروہ بے شک اور مروا اللہ من کی شعائر نشانی سے ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ کی نشانی ہاں، ان فی خلق بے السماوات والارض دنوں کی بجائے دن اور رات کے تقسیم ہونے میں نشانیاں ہیں. لآیات. بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق. سر جی نہیں، ایک دفعہ دوبارہ کر دیں اس کا جی. میں کرتا ہوں جی. افضل صاحب دوبارہ کریں ذرا اس کا. بے شک آسمان اور میں اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں. لآیات میں لا کا ترجمہ نہیں کر رہے، لام زبر لا کا. لآیات. یقیناً نشانیاں ہیں، جزاک اللہ. یقیناً اچھا نشانیاں ہیں. حافظ صاحب میں دوبارہ کرتا ہوں اس کا. انور جی صاحب نے، افضل صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ترجمہ. ان بے شک، فی کا مطلب ہوتا ہے جی میں، فی میں خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ٹھیک ہے. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، ٹھیک ہے. لآیات یقیناً نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے آخری. افی اللہ شکن. لکھا ہوا ہے یار. افی اللہ شکن. میں نے کیا تھا. نہیں سمجھ لگ رہی؟ جس کا ترجمہ نہیں آتا. کیا جی اللہ اس کے کا بارے ترجمہ میں نہیں کوئی آتا. شک ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں ہاں، کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے. جزاک اللہ. یہ کیا کوئی کس کا ترجمہ ہوا ہے بلا انور صاحب؟ افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں کوئی، حمزہ افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ شک ہے نہیں، آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا، لیکن کیا آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. کیا آ کیا کیا فی جی اللہ، اللہ کے بارے میں، بارے میں شکن. کوئی شک ہاں، ہے. یہ کوئی کس کا ترجمہ؟ کوئی. شکن، یہ شکن پہ دو وہ ہے نا، ہاں، دو تنوین، دو دو پیشیں جو ہے نا، جو دو پیشے. تنوین ہے، جی دو تنوین جو جی. تنوین ہے اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سیاق کے ساتھ، لیکن یہاں کوئی شک ہم نے کیا کوئی ترجمہ. شک یہ جی اس کا ترجمہ ہے. کوئی فاطر السماوات والارض. کوئی پیدا جو کرنے آسمان اور زمین والا. پر پیدا کرتا ہے. ہاں، جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ افضل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی اب کوئی اور جو ہے نا جی وہ آمین. نیچے سے کریں. بھائی سونیا ہے، اور بھائی سمیرا یا بھائی طیبہ. جی بھائی سونیا. بسم اللہ یہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑے بسم اللہ. ان رحمت اللہ جی، قریب. انا رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے. ہاں، ان بعد الظن انا اسم. بعض الظن اسم، بے شک اس میں کچھ گمان ہے گناہ کا. نہیں، جو لفظ ہے نا بس اس کا ہی ترجمہ کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. انا بے شک، بعض بعض الظنی. کچھ گمان، ہاں، بے شک اسمن. گناہ، ہاں، اسمن میں ہم نے تنوین کے دو مفہوم پڑھے تھے. کوئی گناہ. نہیں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہاں ایک ہم نے ہے پڑھا تھا، اور بسا اوقات ہم نے کوئی یا ایک والا مفہوم پڑھا تھا. ہے تو لگتا ہی بے لگتا ہے نا شک، اس. جی بے شک کوئی گمان ہے گناہ میں. نہیں، اسمن جو تنوین ہے نا اس کے ساتھ ہم نے ہے لگانا ہے.
بعض الظنی میں تنوینی اس کے ساتھ نہیں ہے لگے گا. بے شک اچھا. بعض الظنی بے شک کچھ گمان گناہ میں ہے. ایک گناہ میں آئے گا, ایک گناہ میں نہیں, ایک رہنے دیں, ایک بھی رہنے دیں, بس صرف ہے لگا دیں. کچھ میں آپ نے گناہ میں ہے. کیا نا, ہاں میں اس مت میں ترجمہ ہوتا ہے فی کا, تو فی اسم نہیں جی. ہے تو صرف اسمن ہے. بے شک اچھا. دوبارہ کریں. بے شک بعض کا مطلب ہو گیا کچھ, ہاں, بعض زنا کچھ گمان, بعض ظنی کچھ گمان, کچھ گمان گناہ ہے. بے شک گناہ, گمان کچھ گمان کرنا گناہ ہے. ہاں کچھ گمان یا بعض گمان گناہ ہیں. جی جی صحیح. ٹھیک ہے, آگے ان مع العسری, انا بے شک مال اسری مشکل کے ساتھ یسرا آسانی ہے. آسانی ہے. یہ جو تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے والا مفہوم لگتا ہے, تو وہ ہم نے ہے لازمی لگانا ہے. اور لیکن جو کوئی اور ایک ہوتا ہے وہ ہم سیاق کے حساب سے سمجھ لگ جاتی ہے ہمیں کہ وہ کیا لگانا ہے, لیکن ہے ہم ہر کسی کے ساتھ تقریباً لگائیں گے 95% جو ہے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ, اس کی بالکل سمجھ. تو بے شک اجل اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اجل اللہ کا اللہ کی اجل مدت. اللہ کی مدت, کی مدد. لآت کے لیے مدت اجل کا مطلب ہوتا ہے مدت. لآتن یہ پیچھے گزرا ہوا ہے ویسے. نہیں, لاتن کا مطلب نہیں یاد مجھے. ہاں جی, یقیناً آنے یقیناً والا. آنے والی ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. لا کا مطلب ہے یقیناً, یہ جو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے. یقیناً آنے والی ہے. تو آتن یقین آنے والی, تو بے شک اللہ کی مدد آنے والی ہے. مدد نہیں مدت, مدت مراد ہے قیامت آنے کا, والی, قیامت وہ والی مدت. لآتن آنے والی ہے. لا کا ترجمہ بھی کریں, لام زبر لا. بے شک یقیناً آنے والی ہے. ہاں ایک یا بے شک کریں یا یقیناً کریں. یقیناً آنے والی ہے. یقیناً آنے والی ہے. ٹھیک ہے, شاباش. متا نصر متا اللہ, کب اللہ کی مدد, کب, متا کب ہے. کب ہے اللہ کی مدد. ہاں یعنی ہم جب اردو میں بھی بات پوچھتے ہیں نا, کب ہے اس پروگرام, یا پروگرام کب ہے, کب کے ساتھ ہم ہے لگاتے ہیں اردو میں بھی. جی. تو جی متا نصر اللہ, کب ہے اللہ کی مدد, کب اللہ کی مدد ہے. ہاں اللہ, اللہ کا اللہ مطلب ہوتا ہے بے شک, خبردار, خبردار. اچھا خبردار. انا بے شک نصر اللہ قریب, نصر اللہ کی اللہ, مدد قریب ہے. ہاں شاباش. نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, شاباش. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے, سچ ہے. ہاں سچ ہے. یہ ہے جو ہے نا, ہم یہ تنوین کے مفہوم کا رہے ہیں. تنوین جب آتی ہے تو پھر ہے والا ترجمہ آتا ہے. صحیح. اچھا, ان مثل عیسیٰ, بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کمثل آدم کی مثال جیسی ہے. جزاک اللہ خیر, شاباش. فإن مع العسر, تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں آسانی ہے. یعنی قرآن میں ایک ہی صورت میں پہلے ان مع العسر یسرا آتا ہے, پھر آتا ہے فإن مع العسر یسرا. جی. اچھا جی, یا ایھا الناس, تو اے لوگو, تو اے وہ لوگو, تو کس کا ترجمہ ہے. یا اے لو, ہاں یا ایوہل, اے وہ لوگو. اے لوگو, وہ رہنے دیں. اچھا. یا ایھا الناس, اے لوگو, ہاں, ان ان وعد وعد اللہ اللہ, حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. جزاک اللہ. فإن خیر الزاد, تو بے شک بہتر ہے تقوی, خیر الزادی, خیر الزادی, سامان میں تقوی, زیادہ راہ میں تقوی. بس تو بے شک خیر الزادی کا ترجمہ ہوگا بہترین زاد راہ, بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. تقوی ہے. جزاک اللہ خیر. بے شک بس تقوی بس تو بے بہترین شک ذات. خیر الزادی بہترین زاد راہ. زاد راہ کیا ہوتا ہے.
زادرہ آخرت کی طرف جانے والا سامان لے کے جانا. ہاں وہ بھی مراد ہے، لیکن یہاں کیا زادرہ مراد ہے کہ جو سب سے بہترین، ویسے ہم زادرہ کہتے کس کو ہیں کہ جو سفر میں بندہ لے کے جائے، زادرہ جو جو سفر ضروریات میں کا ساتھ سامان لے ہو. کے جا. ہاں جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ باجی، ٹھیک، جزاک اللہ خیرن. شکریہ. اچھا جی، اب یہ تھوڑی اور آیات ہیں ہمارے پاس جی. اب نیچے باجی یا کوئی جی بھائی طیبہ آپ کریں. یہ نا مائک ذرا میوٹ کر لیں، ہوا کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی. بسم اللہ پڑھیں ذرا، اس سنائیں. تلک جی بسم آیات، اللہ. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والے کتاب کی آیات ہیں. جزاک اللہ. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. ہاں مبین روشن یا واضح. اب یہاں جو ہے واضح وہ واضح. دو نسبتیں ہیں. ایک ہے کتاب المبین، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، واضح کتاب، کتاب الحکیم حکمت والی کتاب. اور ایک ہے آیات الکتابی، حکمت والی کتاب کی آیات، واضح کتاب کی آیات. تو دو نسبتیں اس میں جو ہے نا وہ جی جو دو خصوصیتیں خاصیتیں جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہیں. تلک آیات القرآنی، یہ قرآن کی آیات اور واضح کتاب کی آیات ہیں. ہیں. ٹھیک ہے شاباش. الف لام را تلک آیات الکتابی. یہ واضح قرآن اور کتاب کی نہیں، آیات ہیں. تلک آیات الکتابی، پہلے اس کا کریں. جی یہ کتاب کی آیات و قرآن اور مبین. واضح قرآن کی اور اور واضح قرآن کی آیات ہیں. جزاک اللہ خیر. ان زلزلۃ الساعتی، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم. ایک سب سے بڑی چیز ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. ایک بہت بڑی چیز ہے، عظیم بہت بڑی، بہت بڑی اعظم چیز سب ہے. سے بڑا. اچھا وکان جی ذالک، کانا کا اور ترجمہ یہ ہے ٹھیک ہے. عند اللہ، اللہ کے پاس فوزن ایک بہت عظیمہ، بڑی کامیابی. بہت بڑی کامیابی. جزاک اللہ. کانا کا ایک ترجمہ تھا اور ایک ترجمہ ہے، لیکن جب اللہ جی تعالیٰ کے ساتھ یہ کانا کا لفظ استعمال ہو، لفظ اللہ کے ساتھ، تو وہاں ہے والا مفہوم اس میں ہوتا سر ہے. جی ایک دو دوبارہ ریپیٹ کر دیں اس کے دوبارہ. وکانا وکان اور ذالک، اور یہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں اللہ کے یا اللہ کے پاس، فوزن ٹھیک ہے، عظیمہ، بہت بہت بڑی بڑی. کامیابی ٹھیک ہے یا ایک بہت بڑی کامیابی. تنزیل ٹھیک ہے الکتابی، کتاب کا نازل ہونا من اللہ العزیز الحکیم. ہے. دوبارہ بتائیں، وہ آواز کٹی. کتاب کا نازل ہونا اللہ سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے. ہاں شاباش. کتاب کا نازل ہونا من اللہ، اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. العزیز جو غالب حکمت والا ہے. یا ایسے بھی کر سکتے ہیں کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. جی اچھا جی. وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم قدرم طے مقدورہ، شدہ، ایک طے شدہ تقدیر. ایک طے شدہ تقدیر. مقدور کا مطلب ہے طے شدہ، قدرن کا مطلب ہے تقدیر. یہ یاد رکھ لیں اس لفظ کو، اس کا ترجمہ. اور اللہ کا حکم ہے قدرم مقدورہ، ایک طے شدہ تقدیر. مقدورہ کا مطلب ہے طے شدہ، قدرن تقدیر. من اہل الکتابی، کتاب والوں سے امتن قائمتن، ایک راست باز امت ہے. ہاں ایک راست باز امت ہے.
یعنی سیدھی سر قائمۃ دوبارہ کرنا جو جی، سر جی جی دوبارہ جی کرنا. میں کرتا من من اہل اہل الکتاب کتاب والوں سے کتاب والوں امتن سے، یعنی کتاب والوں میں سے، یعنی ایسے یہاں ہو کتاب جائے گا والوں کتاب والوں میں سے امتن ایک امت ہے قائمتن راست باز یعنی سیدھی، ایک راست باز امت ہے یعنی سیدھی امت ہے. یعنی ٹھیک. کتاب والوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے جو اہل کتاب یہودی عیسائی ہیں وہ سارے ہی غلط نہیں تھے، ان میں سے کچھ سیدھے بھی تھے. امت قائمہ سیدھی سیدھی امت تھی، جیسے عبداللہ بن ٹھیک ہے. سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے. تو یہ امت قائمہ سے وہ امت مراد ہیں جو سیدھے راستے پہ آ گئے یہودی. چلیں جی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، عرش رب ہے عرش عظیم عرش کا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوبارہ رب عظمت العرش والے عرش، ٹھیک ہے کریں دوبارہ. جو کہ اب رب رب ہے العرش، ایک عظیم عرش کا، ہاں یا نہیں ایسے جو کر کوئی رب ہے رب، عظیم عرش کا. ہاں عظیم عرش کا رب ہے، جو عظیم جی عرش کا رب ہے. ٹھیک ہے عظیم عرش شاباش. کا، والآخرۃ خیر و ابقا، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیں اور بہت باقی رہنے والی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان ھذا بے شک یہ لفی الصحف الاولی، لا یقیناً اس فی میں الصحف فی الصحف الاولی، اولا اولا پہلے مطلب پہلے. پہلے صحیفوں سے جی جی کریں کریں بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوشش کریں. فی کا مطلب ذہن میں رکھنا، فی الصحف الاولی یقیناً پہلے صحیفوں میں سے ہے، میں ہے، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے. ہاں میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاباش. اب دوبارہ کریں اس کا ترجمہ. جی والآخرۃ خیر کا سارا. اور آخرت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے، بے شک یہ یقیناً پہلے صحیفوں میں سے ہے، ماشاء اللہ میں ہے جزاک اللہ پہلے خیر. صحیفوں میں ہے. یعنی یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. ایک آخرت وہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. سر جی جزاک ایک اللہ دفعہ خیر. دوبارہ اس اس کا میں کوئی ترجمہ کر دیں. بات، ہاں جی، اور والآخرت، آخرت، جی جی کریں کریں ٹھیک ہے، ترجمہ. والآخرۃ خیر و ابقا، اور آخرت بہتر ہے. وہ ابقا کا نہیں، خیر کا بہتر ہے. وہ ابقا باقی رہنے والی ہے. اور واب کا، اور واؤ کے ساتھ نا پچھلی بات کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوتا ہے، واؤ آتی ہے اس لیے درمیان میں. ٹھیک ہے. بے خیرن، شک ہاں بہتر، والآخرت اور آخرت خیرن بہتر ہے اور زیادہ ٹھیک ہے. باقی رہنے والی ہے. ان ھذا بے شک یہ لفی الصحف الاولی، اس کا سر جی ذرا بتا دیں. بے لا، شک لا کا یہ ترجمہ یقیناً، لا کا ترجمہ ہوتا ہے یقیناً. یقیناً. فی ٹھیک کا ہے مطلب ہوتا ہے میں، تو صحف ٹھیک ہے الاولی پہلے صحیفے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یقیناً فی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں ہے، یہ نسبت ہے. صحف الاولی ٹھیک پہلے ہے. صحیفے، پہلے صحیفوں میں ہے. یقین بے شک یہ، ان ھذا بے شک یہ، لفی الصحف الاولی یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے. بے شک ٹھیک ہے، بے شک یہ پہلے، یقیناً یہ، لا کا مطلب بھی کریں یقیناً، لا لفی الصحف، یقیناً. ہاں جی یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، فی کا مطلب میں ہے. ٹھیک ہے. بے شک یہ یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے. ہاں صحف ٹھیک ہے. ابراہیم و موسیٰ، جیسا کہ آگے سر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم ابراہیم، اور موسیٰ. ہاں یعنی پہلے صحیفوں سے مراد کیا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں، بے شک ٹھیک ہے سر. یا موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفے. یقیناً یہ نہذا بے شک یہ لفی الصحف الاولی یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ،
ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے، یعنی پہلے صحیفوں سے مراد ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے۔ جی اور کوئی اس میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو ٹھیک۔ اچھا جی کیا ٹائم، بس 2-3 منٹ انشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ، اچھا جی اب یہ سنائیں جنہوں نے نہیں سنایا یہ والی آیات، جلدی ذرا، یہ ہو گیا جی ماشاء امین عامر صاحب۔ اچھا جی جی الحمدللہ جی ہمارا یہ سفر شروع ہوا تھا یہ ایک ایک لفظ سے، لفظ اللہ پہلے ہم نے پڑھا، پھر جی ایک ایک لفظ پڑھا، اس کے بعد پھر جی جی ہم جو ہے نا وہ یہ قطعوں پہ آ گئے، للہ اللہ کے لیے، جی جی للرحمن الرحمن کے لیے، پھر ہمارے یہ جملے چھوٹے چھوٹے آئے، اور الحمدللہ اب جی ہم انشاءاللہ لمبی آیات کی طرف جا لمبے رہے ہیں، یا تو یہ انشاءاللہ ہم جی تھوڑا جی سا اب آگے جائیں گے تو یہ ہمارے اس اگلے یونٹ میں ہم لمبی لمبی آیات وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اچھا جی یعنی یہ جی جی جو آیات ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں اور ان کا انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کر لیا ہے انشاءاللہ۔ اب ہماری یہ والی آیات آپ اس سبق میں سیکھیں۔ اچھا جی بس آخری لفظ آخری سبق پڑھ کے تو انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ لفظ آتا ہے یہی الفاظ جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، کتاب کا ترجمہ ہوتا ہے، کیا ترجمہ ہوتا ہے کتاب کا؟ کتاب، آیت ان کا، کتاب آیات آیت آیت یا نشانی، قریت ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بستی بسی بستی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، کل کتاب، کل کا ترجمہ جی ہوتا ہے ہر، تو کتاب کا ترجمہ تھا جی جی کتاب، تو کل کتاب ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر کتاب، کل آیت، ہر آیت، ہر آیت، کل قریت، ہر ہر بستی۔ بسی ہر بستی۔ اچھا جی اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی کچھ الفاظ ہیں، ان کا بھی جو ہے نا وہ ترجمہ کلو پھر کریں۔ نفس کلو جی جی، نفس ہر جان، کلو کل شیطان شیطان، ہر شیطان، کل امرین، کلو امر ہر حکم کل ہاں جی آیتن، کلو آیات ہر آیت، کل حزبن، کلو حزب حزبن، ہر گروہ، کل حزب حینن، ہر گروہ، کلو ہین سے حین کا مراد مطلب ہے ہوتا ہے وقت، حین کا مطلب ہوتا ہر ہے وقت، وقت، ہر وقت، کلو ہاں، الہ ہر معبود، ہر کوئی معبود، معبود، نہیں ہر، ہر کل معبود، کا ہر کریں، کل ہر الطعام، ہر معبود، ہر کھانا، ہر ہر کھانا، ہاں، کل واحدن، کلو ہر ہر ایک، واحد، ہر ایک، کل ہاں جی انسا، ہر کلو خاتون ہر ہر خاتون، خاتون، یا ہر یا عورت، ہر عورت، ٹھیک ہے ہاں شاباش، جی کل سفینتن، کلو سفینہ ہر ہر سختی، کشتی، ہر کشتی، کلو کل امری، امرئن، امرئن، کل کلو امرئن، کل امرئن، کلو امرین، ہر اس مرد، ہر مرد، ہر مرد، امرون کا ہر مطلب ہوتا ہے مرد اور اور امراتن عورت، عورت، ہاں جی، ٹھیک جی بالکل۔ اب اس میں مشکل لفظ ہے حین آیا ہوگا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، یاد رکھ لیں، حین کا مطلب ہوتا ہے وقت، اور امرؤن وقت، یا امرئن یہ تو مرد، تا ہو اس کے ساتھ تو ہوتا ہے سر وہ عورت۔ جی جی ایک کوشچن، کل کے لیے ہمیشہ ہر ہی کہنا ہے، تمام نہیں کہہ سکتے؟ جیسے تمام وہ نفس، تمام نہیں کہنا، ہر کہنا ہے۔ نہیں مطلب تمام ہی ہوتا ہے، لیکن ہر جو ہے نا وہ زیادہ اس کو سوٹ کرتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا جی اسی کے چلیں جی کافی ہے آج کے لیے، انشاءاللہ جو ہے نا باقی کل سے انشاءاللہ۔ اچھا سر جی کسی کا سوال ہے خاص وہ پوچھ لیں، اس جی کے بعد انشاءاللہ جو بھائی سر جانا میں چاہتے ہیں بہنیں وہ یہ جا سکتے ہیں۔ آپ سے جی جی پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن پاک میں شیطان کے لیے سنگولر واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، جی دونوں جی دونوں صیغے استعمال ہوئے ہیں شیطان کے لیے؟ ہاں جی شیاطین بھی استعمال ہوا ہے اور شیطان بھی استعمال ہوا ہے۔ شیطان بھی استعمال ہوا، اچھا صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ آج بھائی سمیرا نے نہیں سنایا، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب